آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل میں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کر دیں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں. اب آئرہ جو ہوتی ہے نا گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ جا رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. زید کے ابا نے شادی سے بھی انکار کر دیا اور تر کہتا ہے کہ یہ جو نچلی ذات کے لوگ ہوتے ہیں نا ان سے دور آ کرو. اب دوسری طرف مبشرہ جو ہوتی ہے نا یہ وہ مکاریاں کرتی ہے. زید مبشرہ کو منہ نہیں لگاتا تو اسی لیے مبشرہ کہتی ہے کہ اس کا میں وہ حشر کروں گی کہ ساری زندگی یاد کرے کہ اپنا زید کی بہن کشمالہ جو ہوتی ہے اس کی شادی ہوتی ہے اور مبشرہ بھی اسی شادی میں انوائٹڈ ہوتی ہے اور مبشرہ کی رخصتی بھی اسی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ مبشرہ کی رخصتی کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے، سبھی لوگ موجود ہوتے. مبشرہ جو ہوتی ہے اپنی کمپنی کے سیکرٹری کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ انکل ایک نا طلاق کروانی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈیورس پیپر پر سائن کروانے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کیوں، یعنی کہ کس وجہ سے آپ نے سائن کروانے ہیں ڈیورس پیپر پہ. تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ بس یہ میرا مسئلہ ہے، آپ اس بات کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس بات سے. ٹھیک ہے، تو جو ہے نا آپ اسے چھوڑ دیں. تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایک ڈیورس پیپر ہے اس پہ سائن کروانے ہیں. تو آپ کائنڈلی بتا دیجئے جو بھی مسئلے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح مینیج کرنا ہے. جیسے ہی زید وہاں پہ آتا ہے، فوٹو شوٹر جو ہوتا ہے نا وہ فوٹو وغیرہ کلک کر رہا ہوتا ہے. دوسری طرف عامر کی بیوی جو ہوتی ہے بیچاری اپنے خامن کے لیے حسب حال دعائیں کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے نا گھر آ جائے، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ کیا بات جو ہے نا وہ گھر پہ چل رہی ہے اور کیا نہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں نا وہ ڈسکس کرنا چاہتی ہے. اب دوسری طرف کشمالہ جو ہوتی ہے نا وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ ریڈی ہوتی ہے اور اسٹیج کی زینت بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو مبشرہ جو ہوتی ہے کشمالہ کو ہلکی پھلکی لگا رہی ہوتی ہے تاکہ زید کو دیکھ کے اس کی بھیانک سی ہو جائے. اب زید جو ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ آ جاتا ہے اسٹیج کے اوپر، کیونکہ اب مجبوری بن چکی ہوتی ہے زید کی. زید کا والد جو ہوتا ہے نا وہ زید کو کافی دفعہ کہہ چکا ہوتا ہے کہ تم مبشرہ کے پاس کیوں نہیں جا رہے. مبشرہ کے پاس جانا زید کی مجبوری ہوتی ہے اور وہ اب جو ہے اس بات کو کسی بھی طریقے سے چھوڑ نہیں سکتا. زید جا کر مبشرہ کے والد سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی اس سے ملتا ہے، دعا سلام کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ زید کا اولین فریضہ ہوتا ہے. اگر وہ اسے انجام نہیں دے پائے گا تو اس کے لیے بہت سارے مسئلے مسائل جہاں وہ بن جائیں گے. اسی لیے زید وہاں پہ جاتا ہے، جا کے اس سے ملتا ہے، دعا سلام لیتا ہے. تو اس کا والد جو ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے. اور دوسری طرف زید کا اپنا والد جو ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ شادی کے لیے ریڈی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور اب میں جو ہے نا اس کی خوشی مناؤں گا. ظاہر سی بات ہے اسے یہی چیز ہوتی ہے کہ یعنی میرا بیٹا جو ہے وہ پکی طور پہ یعنی کہ ریڈی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ایک بزنس مین ہے. اور میں بھی شروع دن سے یہی چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی جو ہے نا ایک بزنس مین کے ہاں کروں گا. تو میرا بیٹا جو ہے وہ میری امیدوں پر پورا اترا ہے، اسی لیے میں نے اب اس کی شادی بزنس مین کی طرف کرنی ہے. جوس وغیرہ سرو کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جوس دے رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن زید اس شادی سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ آئرہ جو ہوتی ہے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اپنے بھائی کے غائب ہونے پر. آئرہ کا بھائی عامر جو ہوتا ہے نا وہ کافی دنوں سے غائب ہوتا ہے، گھر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، چھان بین بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، کیا مسئلے مسائل بن گئے اسے. ٹھیک ہے، اسی لیے پھر چھان بین کرنا ان کا اولین فریضہ ہوتا ہے اور وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں. اب زید جو ہوتا ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے ہر ایک چیز کو مینیج کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کیا کرے کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. اسے ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہ رہا کہ میں کسی کے ہاتھوں ذلیل ہوں یا کوئی مجھے ذلیل کرے. اس کی بہن جو ہوتی ہے نا عامر کی بیوی، یعنی کہ عامر کی بیوی جو ہوتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو باہر کی طرف بڑھتی ہے. ظاہر سی بات ہے اس نے باہر دیکھنا ہوتا ہے، جو کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ باہر جا کے ہی دیکھے گی. اور وہ بیچاری کیا کرے گی کیونکہ اس کے پاس نہ تو اتنے فورس ہیں. ٹھیک ہے، وہ آتی ہے اور آ کر دیکھتی ہے. زید جو ہوتا ہے اپنے کمرے میں لیٹا ہوتا ہے، مبشرہ آتی ہے اور آ کر زید سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے سلام دعا لینا چاہتی ہے.
لیکن زید جو ہوتا ہے وہ مبشرہ کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ عائرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، عائرہ کو پسند کرتا تھا۔ عائرہ جاتی اور آ کر کہتی ہے بھابھی اپنی کو کہ عامر بھائی ابھی تک آئے نہیں ہیں، ان کو کوئی سراغ نہیں ملا۔ تو عامر کی بیوی جو ہوتی ہے وہ عائرہ کو کہتی یہی تو میں تم سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں، ٹھیک ہے، کہتی بھابھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ دوسری طرف زید کا والد جو ہوتا ہے نا، وہ باہر کھڑا ہوتا ہے، کھلی فضا میں سانس لے رہا ہوتا ہے، تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا میں نے جو عامر کے ساتھ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اس طرح کے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں بعد میں سوچتے بھی ہیں کہ کیا میرے لیے یہ ٹھیک تھا یا نہیں، سوچ ہی لیتے ہیں، لیکن غلط پر عمل نہیں کرنا۔ جو بھی انہوں نے غلط کیا اس کی معافی تلافی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، بس اگر کر لیا تو کر لیا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے لیے غریب کی جان جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے، اپنی جان قیمتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کافی سمجھایا جاتا ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کائنڈلی سمجھ جائیں، لیکن وہ ہے کہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ زید کے والد کو پیسے کی بہت زیادہ ہوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس حوث میں کافی دور تک چلا گیا ہوتا ہے اور جا بھی رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا ان کو میں نے ہی مینیج کرنا ہے، میں نے ہی دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو اس نے اتنا بڑا اور خوبصورت جو ہے وہ شاندار گھر تعمیر کیا ہوتا ہے تاکہ سبھی لوگ آئیں۔ مبشرہ اپنے والد کو فون کرتی ہے اور فون کر کے کہتی ہے کہ بابا جان، میں کو کمینوں کی لڑکی ہوں جو آپ نے مجھے ان کے ہاں بیاہ دیا، ٹھیک ہے، نہ یہ میری بات پوچھتا ہے نہ میرا حال پوچھتا ہے، پتہ نہیں آپ نے کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ چوز کیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ذرا سی بھی حیرت نہیں ہوئی چوز کرتے ہوئے؟ تو اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف عائرہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے بھائی کا دکھ جو ہوتا ہے نا اسے عائرہ کو لگا ہوتا ہے، بھائی بیچارہ ابھی تک گھر نہیں آیا ہوتا، اسی وجہ سے جو ہے نا معاملات خراب ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سبھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، عائرہ کے بھائی بھی اور سبھی، ٹھیک ہے۔ تو عائرہ سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ بھائی کی لاڈلی تھی اور بھائی سے خوب جو ہے نا بات چیت کرنے میں بھی اس کا دل لگا رہتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ معاملات الٹ ہو چکے ہیں، نہ بھائی مل رہا ہے اور خود سے بھی وہ جو ہے نا بیگانی سی رہتی ہے، پتہ نہیں اسے کیا بات ہے یا کیا معاملات ہے چل رہے جو ان کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ عائرہ اب یہی چاہتے کہ جلد سے جلد بھائی واپس آ جائے۔ دوسری طرف زید جو ہوتا ہے وہ زندگی کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں بھی بیچارے کے خوف اور ہم کناری سی رہتی ہے، سارا دن بیچارہ ایسے ہی گزار دیتا، نہ کو بات کرتا کسی سے۔ مبشرہ کو تو ویسے ہی وہ منہ نہیں لگاتا، کیونکہ وہ مبشرہ کو آلریڈی جو ہے نا وہ چھوڑنا چاہتا ہے اور اسے رکھنا نہیں چاہتا۔ اسے شادی تو اس نے مجبوری کے تحت کر لی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے والد نے کہا تھا، اسی لیے اس نے شادی کی، ورنہ اس نے نہیں کرنی تھی۔ مبشرہ کا والد جو ہوتا ہے کہتا ہے بیٹی کوئی بات نہیں، تھوڑا حوصلے اور صبر سے کام لو، انشاءاللہ ہر کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تمہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں پڑے گی، تو تم بار بار جو ہے وہ مجھے بھی ذلیل مت کرو اور خود بھی ذلیل مت ہو۔ مبشرہ کہتی بابا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ مجھے جان بوجھ کر جو ہے نا وہ ذلیل کرنے کی کوشش کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ میرا ان سے پیچھے چھڑوا دیں تاکہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے نا بعد میں نہ بنے۔ تو آپ شاید میری بات پہ عمل نہیں کر رہے یا میری بات سن نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو میں پھر سے یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا مسئلے مسائل ان کو خود ہی سے دیکھ لیں اور خود ہی سولو کر لیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے پھر آپ سے جو ہے نا اس کو بیٹھا نہ جا سکے۔ تو اس کا والد کہتا بیٹی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بیٹی کہتی کہ ابا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، تبھی تو میں کہہ رہی ہوں۔ مبشرہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، شروع دن سے ہی وہ ایسی ہی ہوتی ہے، شاید اسی وجہ سے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ خول عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں، تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے. شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ عامر کی بیوی جو ہوتی ہے وہ بیچاری کچن میں کھڑی ہوتی ہے اور وہ بھیک مانگ رہی ہوتی ہے اپنے کیے کی، ٹھیک ہے. تو دوسری طرف وہ اپنی یعنی کہ بھابھی کی، عامر کی بہن کو بھی کہتی ہے کہ آئرہ اگر تم سب یہ حرکتیں نہ کرتی تو آج ہم اس نے حج تک نہ پہنچتے. تو آئرہ کہتی کہ بھابھی میرا ہی سارا قصور ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے کیا یہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر میں اس طرح کی حرکت نہ کرتی تو شاید آج بھائی جو ہیں وہ گھر ہوتے نہ کہ باہر، ٹھیک ہے، وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہوتے، کسی نے پتہ نہیں کہاں ہیں ہمارے بھائی اور کہاں نہیں. آئرہ بیچاری جو ہوتی ہے بے چین ہوتی ہے، بستر پہ بھی سکون سے نہیں لیٹ سکتی کیونکہ یہ امیر زادے جو ہوتے ہیں نا بڑے خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. زیاد کا والد جو ہوتا ہے نا بس اسے تو کچھ زیادہ ہی پیسے کی ہوس ہوتی ہے، تبھی تو وہ اتنا کچھ کر جاتا ہے پیسے کے پیچھے اور اپنے بیٹے کی شادی کے پیچھے.
وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کی بزنس مین کے ساتھ شادی ہو، تو مبشرہ کے ساتھ اس نے کر دی ہے، لیکن وہ دونوں جوڑا جو ہے آپس میں سیٹ نہیں ہے۔ عامر بیچارہ گھر آ جاتا ہے کافی چوٹیں لگوانے کے بعد، اور